کہ آپ یہ جھنڈا اٹھائیں، ذرا دکھائیے گا جھنڈا. پشتونستان کا جھنڈا اٹھایا. آپ پشتونستان یعنی الگ ملک بنائیں جو عمر خٹک وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے بھارت میں. آپ اس کا آپ نے جھنڈا بنا لیا. آپ نے ایک پوری تحریک چلانی شروع کر دی. آپ وطن کو کاٹنے پر تل گئے اور آپ معصوم پشتونوں کو بہکا رہے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اگر کوئی چیز تو آپ ان کو، کیونکہ یہ قوم بہت سیدھی ہے، بہت سادہ قوم ہے، اس کو بہکانا آسان ہے. اسی لیے این ڈی ایس اور را اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. لیکن میں پتہ نہیں، مجھے یہاں سے ایک یقین ہے، جب میں محسودوں کو دیکھتا ہوں، جب میں وزیروں کو دیکھتا ہوں، جب میں شنواریوں کو دیکھتا ہوں، دتا خیل قبیلے کو دیکھتا ہوں، کاکا خیل کو دیکھتا ہوں، تو مجھے یقین ہوتا ہے یہ کٹ جائیں گے، یہ مر جائیں گے، یہ پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ پاکستان کے محافظ ہیں. پوری افغانستان میں اتنے پشتون نہیں ہیں فوج میں جتنی ہماری فرنٹیئر ریجمنٹ، جس کو خیبر پختونخوا ریجمنٹ کہتے ہیں، اس میں پشتون موجود ہیں. ہمارے کئی کور کمانڈرز پشتون ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے ہاں پٹھان فوج میں موجود ہیں اور وطن کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا اس پورے عرصے میں. اپنی کہانی بھی تو میں آپ کو تھوڑی سی سنا دوں، وقت پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا. میری کہانی کیا ہے؟ میں نے یہ آواز بلند کی، میں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ این جی اوز اسپانسرڈ ایجنڈا ہے، اس کے پیسے مل رہے ہیں. کچھ این جی اوز کو پیسے امریکہ سے مل رہے ہیں. یہ این جی اوز اسپانسرڈ ایجنڈا ہے. امریکہ، اسرائیل، بھارت، افغانستان سب اس میں شامل ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، مت بہکاؤ. تو مجھے مادر ذات گالیاں دی گئیں. پشتونوں نے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پشتونوں کی جو تہذیب اور روایت ہے، اس روایت اور تہذیب کو پرے کرتے ہوئے ایسی گالیاں، گندی گندی مادر ذات، میری امی جان کو، میری ماں کو، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے. میں آپ کو ان کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں اور پشتونوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی کون کھڑا ہے جس کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. ذرا ان جو مجھے گالیاں جنہوں نے دی ہیں وہ ذرا یہ تصویر دیکھ لیں، اور وہ بھی دیکھ لیں، وہ صاحب بھی، انہیں بھی یاد آ جائے کہ انہوں نے کس سے ہاتھ رکھوایا تھا. یہ ذرا دیکھیے، یہ میری والدہ ہیں اور سر جھکائے کھڑے اسفندیار ولی خان. کون سر جھکائے کھڑے؟ اسفندیار ولی خان. یہ میری ماں کے آگے سر جھکائے کھڑے، اور آپ نے اسی ماں کو وہ کہا ہے جو میں ٹیلی ویژن پر بیان نہیں کر سکتا. یہ میرا درد ہے، یہ میں درد اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں گا کہ میری ماں کو کیا کیا کہا گیا ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اگر زیادہ کہوں گا تو مجھے رونا آ جائے گا کہ میری مرحوم والدہ کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیے گئے. میری لڑائی ہے، آپ مجھ سے لڑیں، آپ مجھے کہیں، لیکن آپ نے میری، اور اس کے لیے باقاعدہ، یہ کوئی ہوا میں اڑی ہوئی بات نہیں ہے. آئیے میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں کہ کیا پشتون تحفظ موومنٹ نے فیس بک پر ایک پوسٹ کی. دکھائیے. ہو جائے عامر لیاقت کا تھوڑا ریمانڈ، سب فرینڈ واٹس ایپ پہ ایک ساتھ واٹ لگاؤ اس کتے کی. استغفر اللہ. اور فرینڈز، عامر لیاقت سے ضرور یہ سوال پوچھنا کہ میں آگے نہیں پڑھ سکتا کہ جو بیہودہ بات ہے. نمبر میں نے اپنا مٹا دیا ہے، یہ دیا گیا میرا نمبر، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس طرح میری ماں کو گندی گندی گالیاں دی. اب اسفندیار ولی صاحب بتائیں، اسفندیار ولی صاحب جو میرے گھر آتے تھے، وہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی بہن کو کیا جواب دیں گے. یہ بہن تھی آپ کی. آپ کہتے تھے، پشتوں میں کہتے تھے کہ آپ میری بہن ہو، اور ہم پٹھان جس کو بہن کہہ دیں اس کی عزت پر ہم آنچ نہیں آنے دیتے. اسفندیار ولی صاحب یہ آپ کی بہن ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں، اس لحاظ سے میں آپ کا بھانجا ہوا. ولی خان صاحب ہمارے گھر جب قیام کرتے تھے تو اس گھر میں وہ اس لیے آتے تھے کہ یہ وہ گھر ہے جسے میں عزت سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری بہن کا گھر ہے. آپ نے بھی ان کو بہن کہا، حالانکہ وہ بیٹی بھی کہتے تھے، بہن بھی کہتے تھے. بیگم نسیم ولی خان میری ماں کو چاہتی تھی.
آپ کو کیا پتا ہمارا پشتونوں سے کیا تعلق اور رشتہ اور روایات ہے؟ آپ نے ہماری ماں کو گالی دے دی. لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، تو جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، کسی سے جانے بغیر، کسی سے ملے بغیر، جو گالی دینا چاہو دے دو، آزاد ہو تم، کیونکہ تم تو لے کے رہو گے آزادی، تمہیں تو دینی پڑے گی آزادی، تم تو یہ نعرے لگاتے ہو. بات دراصل یہ ہے ناظرین محترم، ہم نے حقائق کو غلط رخ پہ پیش کیا. ہم نے یہ تو بتا دیا کہ پشتونوں کے ساتھ کوئی نام نہاد زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ بتانا بھول گئے کہ صدر مملکت نے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی فاٹا تک توسیع کے بل کی منظوری دی، اور جب یہ منظوری دی گئی تو ہاؤس میں بائیکاٹ کس نے کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے اور اے این پی نے اور اچکزئی نے. ان تینوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ خود فاٹا کو دائرہ اختیار نہیں دینا چاہتے، دائرے میں نہیں لانا چاہتے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. تو پشتونوں کے دشمن تو یہ ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کی. کیوں کیا بائیکاٹ؟ کیا آپ کو ہدایات کہیں اور سے آئی تھی کہ بائیکاٹ کر دیں؟ یہ تو دائرہ تھا نا، یہ تو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس کی مخالفت کی، ایوان سے بائیکاٹ کیا. پیپلز پارٹی، شین لیگ، اب تو نون لیگ نہیں کہہ سکتے، اور تحریک انصاف نے احتجاج کے باوجود یہ بل منظور کر لیا. اب آپ مجھے بتائیے پھر کون غلط ہے؟ یہ دائرہ تو بڑھانا چاہتے ہیں نا، اور اگر چوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں چیک پوسٹ غلط ہے، چیک پوسٹ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ چیک پوسٹ حرام ہے، تو آئیے میں آپ کو ایک حلال چیک پوسٹ دکھاتا ہوں. دکھائیے گا ذرا حلال چیک پوسٹ. یہ ہے حلال چیک پوسٹ، یہ آپ کی چیک پوسٹ ہے، یہ آپ کے جلسے میں آنے والوں کی تلاشی لی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں چیک پوسٹ، کہ کوئی غلط تو نہیں داخل ہو جائے گا جلسے میں. کیوں بنائی ہوئی ہے چیک پوسٹ؟ ہٹا دیں اس چیک پوسٹ کو، ختم کر دیں. کیا ضرورت ہے چیک پوسٹ کی؟ کیونکہ چیک پوسٹ تو آپ چاہتے ہی نہیں کہ کہیں ہو. ہٹا دیں اس کو. میں تو کہتا ہوں اس تصویر کو ہی ہٹا دیں. تو چیک پوسٹیں اس لیے ہوتی ہیں. مجھے کچھ اور نہیں کہنا، کیونکہ میرا مقصد اور میری ترجمانی کرنے کے لیے 1-2.5 برس کا پشتون بچہ موجود ہے. وہ میری ترجمانی کرے گا، وہ پاکستان کی ترجمانی کرے گا. آپ جتنی چاہے آگ لگاتے رہو. آئیے میں آپ کو 2.5 سالہ پشتون بچے کی آواز سنواتا ہوں، اور یہیں سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت، اسی شو میں، اسی چینل پر پھر ملاقات ہوگی. جیو تم بچے، تمہیں میری دعا ہے تمہیں میری زندگی بھی لگ جائے یہ 2.5 سال کا پشتون بچہ. ان سرحدوں کو بند کر دیا جائے، لیکن ساتھ ہی اس کے مخالفت کر رہے ہیں. اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ کلبھوشن یادیو کو پھانسی دی جائے. اب وزیرستان کی سرحد پر کچھ موبائل انڈین قونصل خانے ہیں، اور ان قونصل خانوں میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان قونصل خانوں سے دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا. بلوچستان میں ناکام ہونے والا مسنگ پرسنز کا جو کھیل ہے وہ اب یہ بھی کھیل رہا ہے. 3200 افراد کی گمشدگی کا یہ دعویٰ کرتا ہے. میں نے اس کو 6 فون کیے، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کے لوگوں سے کہا تم مجھے 3200 افراد کی لسٹ دے دو، میں ٹیلی ویژن پر دکھاؤں گا اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. آج تک وہ لسٹ نہیں آئی. پھر دہرا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، کبھی بھی کسی بھی وقت وہ لسٹ آپ مجھے دے دیں، میں دکھا دیتا ہوں. لیکن منظور پشتین کے چند چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پشتین تو مخلص ہے، پشتین تو مخلص ہے، وہ تو اپنی زندگی بھی قربان کرنے کو تیار ہے، اس کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں مخلص تو خود کش حملہ آور بھی ہوتا ہے، وہ بھی کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی قربان کرتا ہے، لیکن ہم اسے دہشت گرد کہتے ہیں کیونکہ وہ فساد پھیلاتا ہے، وہ اناد پھیلاتا ہے، وہ معاشرے میں تباہی مچاتا ہے، اس لیے ہم اسے دہشت گرد کہتے ہیں. اس پوری جنگ میں اگر کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ این ڈی ایس ہے اور را ہے. ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پشتون ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے،
پشتون ہماری جان ہے، پشتون پاکستان کی پہچان ہے۔ پشتونوں کے بغیر پاکستان کا تصور ایسا ہی ہے کہ اس میں صرف ہلال رہ گیا ہے اور ستارہ موجود نہیں رہا۔ پشتون پاکستان کا ستارہ ہے، لہٰذا ان پشتونوں کو بہکانے کے لیے وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو مہاجروں کے حقوق کی آڑ میں الطاف حسین نے کھیل کھیلا، وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ان کا ایک کوڈ ورڈ بتاتا ہوں، کوڈ ورڈ۔ ان سب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ سب ایک ہیں؟ آپ